بدلتی قسمت آخری قسط نمبر 17۔ کہاں ہیں اے سی صاحبہ؟ شاذل نے شرارت سے پوچھا۔ شاذل کے ایسے پوچھنے پر وہ مسکرا دی تھی۔ میں آفس سے گھر کے لیے نکلنے والی ہوں، ہانیہ نے فون کے اس پار موجود شاذل کو اطلاع دی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ کس کے ساتھ؟ کیا مطلب کس کے ساتھ؟ سرکاری گاڑی مجھے جو ملی ہے اس میں۔ صحیح، میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آج ہم کچھ ٹائم سپینڈ کریں۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شاذل ہچکچا کر بولا۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آیا، کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ ہانیہ اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے سے باہر کی طرف گئی۔ کچھ دیر بعد شاذل اسے لینے آ گیا۔ شکر ہے تم نے اس بار انکار نہیں کیا، ورنہ میں تو سمجھا تم نہیں آؤ گی۔ شاذل گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، ہانیہ ناگواری سے بولی۔ ارے نہیں، شرمندہ نہیں کر رہا، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ شاذل جیسے اب اس کی ناراضگی سے ڈر رہا تھا۔ میں سمجھی تھی رومان بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ نہیں، میرا تو اس سے صبح سے رابطہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی نہیں، ہانیہ نے صاف انکار کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ چلو تمہیں تمہاری پسند کی جگہ کے گول گپے کھلاتا ہوں۔ شاذل مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں بھئی، میں نہیں کھا رہی گول گپے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ ہانی کیا ہو گیا ہے؟ جانتا ہوں تم اس شہر کی اے سی ہو، مگر ہم گاڑی میں بیٹھ کر ہی کھائیں گے، شاذل نے حل بتایا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہانیہ کو شاذل کی بات ماننا پڑی تھی، یا شاید آج کئی سال بعد پرانی یادیں تازہ کرنے کا دل تھا۔ اف ہانی، اتنی مرچیں تو نہیں تھی جتنی تمہاری ناک سرخ ہو چکی ہے۔ شاذل اور ہانیہ گول گپے کھا کر اب ایک پارک میں قدم سے قدم ملائے چل رہے تھے۔ کافی سالوں سے زیادہ مرچیں نہیں کھائی نا، شاید اس لیے، ہانیہ ٹیشو پیپر سے ناک رگڑتی ہوئی بولی۔ کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں کھلایا کروں گا، شاذل آنکھوں میں شوخی سجائے بول رہا تھا۔ کیوں؟ آپ مجھے کیوں کھلائیں گے؟ آپ کی منگیتر ہے نا، اسے کھلایا کیجیے گا، زمین کو دیکھتی اپنی دھن میں ہی بول رہی تھی، اور ہانیہ کی بات پر شاذل کے چلتے قدم وہیں رک گئے۔ شاذل کو ایک دم رکتا دیکھ کر ہانیہ بھی حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے شاذل کو دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا میری منگیتر کے بارے میں؟ شاذل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اجتناب اور رومان باتیں کر رہے تھے تو میں نے وہ باتیں سن لی تھی۔ کیا سنا تم نے؟ بس یہی کہ رومان آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی منگنی کو تو 2 سال ہو گئے ہیں، تو آپ شادی کب کرو گے؟ ہانیہ نے تفصیل بتائی۔ تو کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا تھا؟ شاذل سوال پر سوال کر رہا تھا۔ نہیں، ہانیہ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ہانی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاذل اس کی بات کو پس پشت ڈال کر بولا۔ ہانیہ تو اس کے ایک دم ایسے بولنے پر حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ شاذل اسے ایسے کہہ دے گا۔ شاذل، آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہیں، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہانیہ کا کچھ دیر پہلے والا نارمل انداز اب سخت ہو چکا تھا۔ ہانیہ، میں اپنے ہوش میں ہی ہوں، اور تم سے شادی کے لیے مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاذل اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ پر میں ایسا کبھی نہیں کروں گی شاذل، میں آپ سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ہانیہ سنجیدگی سے بولی۔ لیکن کیوں ہانی؟ شاذل، آپ کی منگنی ہو چکی ہے، مجھے لگ رہا ہے جو تھپڑ تم نے مجھے مارا تھا اس کا اثر تمہارے دماغ پر ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہانیہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے اس دن رومان کے ساتھ ساتھ میری بھی بات سن لی ہوتی تو تم یہ کبھی نہ کہتی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانیہ کا غصہ اب کم ہو گیا تھا۔ یار، میری منگنی ماما نے زبردستی اپنی کسی دوست کی بیٹی سے کروا دی تھی اور پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دی، لیکن میں نے 1 ہفتے بعد منگنی توڑ دی تھی، کیونکہ میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنا نہیں بنا سکتا تھا۔ اور ہانیہ
بنا پلک جھپکے شاذل کی بات سن رہی تھی۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ شاذل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں پھر بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ ہانیہ اپنی بات پر ابھی بھی قائم تھی۔ لیکن کیوں؟ شاذل، آپ میری بیٹی کے باپ نہیں بن سکتے۔ وقت، حالات سب بدل گئے ہیں۔ میری اب 2 بیٹیاں ہیں۔ ہانی، تمہیں مجھ پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں کو باپ کی محبت نہیں دے سکوں گا؟ شاذل دکھ سے بولا۔ مجھے آپ پر یقین ہے، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی بھی کسی کی اولاد کو وہ پیار نہیں دے سکتا جو سگے والدین دے سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی اولاد کو بغیر کسی کے سہارے کے پالنا چاہتی ہوں اور پال سکتی ہوں۔ لیکن ہانی، تم میرے ساتھ… اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، ہانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ شاذل، اب آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی بات کرتی رہوں۔ پر ہانی، کیا تمہیں میری محبت کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ شاذل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ شاذل کے ایسے دیکھنے پر ہانیہ نے نظریں چرا لیں۔ دیر ہو رہی ہے، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، کہتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی، اور شاذل کو ہانیہ کے انکار کے بعد اپنا ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ زرینہ، کہاں ہو تم زرینہ؟ نانو غصے میں زرینہ کو آوازیں دے رہی تھی۔ جی بڑی بی بی، کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہیں؟ زرینہ نے ان کے آتے ہی جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جاؤ اور ہانیہ کو بلا کر لاؤ، جلدی جاؤ۔ نانو خلق کے بل چل رہی تھی۔ جی میں ابھی بلا کر لاتی ہوں، کہتے ہوئے ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہانیہ بی بی، آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔ ہانیہ جو ایمان کو تیار کر رہی تھی، اس کی آواز پر چونکی۔ ٹھیک ہے، ان سے کہیں میں آ رہی ہوں۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ہی چلیں، اس وقت بہت غصے میں ہے وہ۔ نانو غصے میں؟ لیکن کیوں؟ ہانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ زرینہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے پر بازد تھی۔ اچھا چلیں۔ ایمان، آپ نے باہر نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ میں ابھی آتی ہوں۔ ٹھیک ہے ماما، ایمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ہانیہ زرینہ کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہانیہ اور زرینہ ٹی وی لاؤنج میں آئے تو نانو صوفے پر براجمان تھی۔ جی نانو، آپ نے بلوایا؟ ہانیہ نے ان کے قریب آ کر پوچھا۔ نانو نے ایک نظر ہانیہ پہ ڈالی اور پھر زرینہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ نانو کے اشارے پر زرینہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ زرینہ کے جانے کے بعد نانو ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو تم سب میرے شاذل سے؟ نانی سپاٹ لہجے میں بولی۔ نانو، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ سب سمجھ ہے تمہیں ہانیہ، لیکن تم جان کر انجان بن رہی ہو۔ نانو کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا تھا۔ نانو، میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیوں انکار کیا تم نے شاذل سے شادی کرنے سے؟ صرف اس لیے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ وہ کسی اور کا ہونا نہیں چاہتا؟ بولو، اس لیے کر رہی ہو نا یہ سب؟ اور ہانیہ کو تو ان کی بات پر کرنٹ سا لگا۔ نہیں نانو، ایسی بات نہیں ہے، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہانیہ دکھ سے بولی۔ میں تمہیں کسی اور کا کہہ بھی نہیں رہی، میں یہاں شاذل کی بات کر رہی ہوں۔ پہلے آئمہ، پھر شنواری پاکی، اور اب تم۔ کیوں اسے خوش نہیں رہنے دیتے تم لوگ؟ ساری زندگی میرا شاذل محبت کے لیے ترسا ہے۔ آئمہ اور شیرازی کی ہر وقت لڑائی نے میرے بچے کو ذہنی مریض بنا دیا تھا، اس لیے اسے میں اپنے پاس لے آئی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں تم آئی، تمہاری وجہ سے میں نے اسے خوش دیکھا، ڈپریشن سے نکلتے دیکھا، لیکن جب تم اسے چھوڑ کر گئی تھی وہ پھر ویسا ہی ہو گیا تھا۔ اب جب اللہ اس کو تمہارے ساتھ جینے کا دوبارہ موقع دے رہا ہے تو کیوں کر رہی ہو ایسا اس کے ساتھ؟ نانو چیخ رہی تھی، اور ہانیہ کے تو جیسے ہونٹ سل گئے ہوں۔ اس کے پاس تو سب الفاظ ہی ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ نانو، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں شاذل کی وجہ سے میری بیٹیاں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں۔ میں اپنی بیٹیوں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی۔ ہانیہ رو دی تھی۔ کیوں کریں گی وہ تم سے نفرت؟ وہ ابھی بچیاں ہیں، ان کو تم جیسا کہو گی وہ ویسا سمجھ جائیں گی۔ اور ویسے بھی شاذل اگر تم سے اب بھی ویسی ہی محبت کرتا ہے تو مجھے یقین ہے وہ تم سے جڑی ہر چیز سے محبت کرے گا۔ ہانیہ ان کے
سگے باپ نے ان سے محبت نہیں کی تو تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ سگے باپ سے زیادہ کوئی ان سے محبت نہیں کر سکتا؟ اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ جس دن تمہیں لگے کہ شاذل تمہاری بچیوں کو وہ محبت نہیں دے رہا جو اسے دینی چاہیے تو میں خود اسے کہوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ نانو نے اسے یقین دہانی کرائی جس پر ہانیہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد ہانیہ شنواری ولد نور شنواری، کیا آپ کو شاذل شیرازی ولد عثمان شیرازی 2,00,000 سکہ راجل وقت قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر شاذل کی طرف دیکھا جو اس کے منہ سے قبول ہے سننے کا منتظر تھا۔ قبول ہے، ہانیہ نے آہستہ سے لب ہلائے۔ ہانیہ کے ہاں کہنے پر تو جیسے شاذل کو آج دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اور اسی وقت ہانیہ کو سب سے چرا کر کہیں دور لے جائے اور کوئی خاموش کھڑا اپنی بے نام محبت کے مرنے کا ماتم کر رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بچے، نانو نے محبت سے شاذل کے پیشانی پر بوسہ دے کر کہا۔ آج وہ بہت خوش تھا لیکن ایک دکھ کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پہ آتی مسکراہٹ ماند پڑ جاتی تھی اور وہ تھا اس کی ماں کا اس وقت وہاں موجود نہ ہونا۔ آئمہ کا خیال آنے پر شاذل کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ نہیں میری جان، رونے کی کوشش بھی مت کرنا، میں جانتی ہوں تم اس وقت آئمہ کو مس کر رہے ہو، پر میں نے بھی تو تمہیں ماں بن کر پالا ہے، کیا میری محبت میں کبھی کوئی کمی آئی ہے؟ نانو نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ آئمہ کو بہت یاد کر رہا ہے۔ نہیں نانو، وہ تو بس ایسے ہی، شاذل بس یہی کہہ سکا۔ ہانیہ کو دیکھو، بہت مشکل سے اسے ہمت دی ہے میں نے، اگر تم کمزور پڑے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جی نانو، بہت بہت مبارک ہو آپی، سجل نے اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، جس پر ہانیہ بامشکل ہی مسکرائی۔ قسمت کیسے بدلتی ہے، اسے CSS آفیسر بننا تھا، شاذل کو اس کا ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے 1000 تکلیفیں اٹھانی تھی، بہت سے دکھ دیکھنے تھے، لوگوں کی اصلیت جاننی تھی، محبت کرنے والے رشتے کیسے بدلتے ہیں یہ دیکھنا تھا۔ کیا ہوا آپی، کہاں کھو گئی؟ ہانیہ کو دیکھ کر سجل نے پوچھا۔ اس کی آواز پر ہانیہ چونکی۔ کہیں نہیں، اچھا ہوا تم اور سمر آئے، ہانیہ سمر کو دیکھتے ہوئے بولی جو رومان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کیوں نہ آتے ہم، ہماری بہن کی شادی تھی، ہم نہ آتے تو کون آتا؟ میں تو شکر ادا کرتی ہوں آپ نے نانو کے کہنے پر شاذل بھائی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ خوش ہیں نا؟ آخری بات سجل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھی۔ پتہ نہیں سجل، ہانیہ سر جھکا کر بولی۔ پتہ چل جائے گا جب شاذل بھائی آپ کو ڈھیر ساری محبت دیں گے، سجل نے یقین دہانی کرائی۔ وہ ایمان کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی؟ ہانیہ نے ان دونوں کا خیال آنے پر پوچھا۔ وہ تو زارون کے ساتھ کھیل رہی ہیں، سجل نے آگاہ کیا۔ دھیان سے، کہیں وہ گرا نہ دیں زارون کو، ہانیہ نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں آپی، بوا کی بیٹی ہے ان کے پاس، یہ تو اچھی بات ہے۔ رات کو شاذل روم میں آیا تو اس کی نظر سامنے بیٹھی اپنی دشمن جاں پر پڑی جو سادہ سے لال جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شاذل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شکریہ ہانی، میری زندگی میں آنے کے لیے، میں اپنے اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے تمہیں مجھے دیا۔ شاذل کے ایک ایک لفظ میں محبت جھلک رہی تھی۔ میرا کس بات کا شکریہ شاذل، ہمارا ساتھ قسمت میں لکھا تھا اور آج ہم ایک ہو گئے۔ مجھے یقین ہے آپ میری بیٹیوں کو ان کے باپ سے بڑھ کر پیار دیں گے۔ ہانیہ کو بس اپنی بیٹیوں کی فکر تھی۔ شاذل اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ہانیہ، مجھے تم سے زیادہ اب ان سے محبت ہے کیونکہ وہ تمہارے وجود کا حصہ ہیں۔ تمہیں کبھی میری وجہ سے اس بات پر کبھی شکایت نہیں ملے گی۔ شاذل اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہہ رہا تھا۔ اب کی بار ہانیہ خاموش رہی۔ ہانیہ کے خاموش ہونے پر شاذل نے اس کو پکارا۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی
کیا تم مجھ سے اب بھی ویسی ہی محبت کرتی ہو جیسے کچھ سال پہلے کرتی تھی؟ شاذل اب اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پوچھ رہا تھا۔ شاذل کے سوال پر ہانیہ فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ شاذل، میں آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی کچھ سال پہلے کرتی تھی۔ آپ سے تو کبھی چاہ کر بھی میں نفرت نہیں کر پائی۔ میں عماد کی بیوی بن تو گئی تھی لیکن پھر بھی آپ میرے دل سے نہیں نکلے۔ برا بھلا ہی سہی، پر روز آپ کو یاد کرتی تھی۔ ہانیہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ کب سے یہ الفاظ اس نے اپنے دل میں دبا کر رکھے تھے۔ ہانیہ کے آنسو سے شاذل کا کندھا بھیگ گیا تھا۔ اچھا بس، اب تم بالکل نہیں رو گی ورنہ میں ایک لگاؤں گا۔ شاذل اس کے آنسو صاف کرتے محبت سے بولا۔ تو کیا آپ مجھے مارا بھی کریں گے؟ ہانیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ تو کیا یہ حق صرف تمہیں ہی ہے؟ شاذل ہنسی دبا کر بولا۔ آپ کب تک مجھے اس تھپڑ کا طعنہ دیتے رہیں گے؟ ہائے صدقے، اب نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات تو ہے۔ کیا؟ لگا بہت زور سے تھا، کہتے ہوئے خود ہنس دیا تھا اور ہانیہ نے اس کی بات پر اسے گھورا، جس پر شاذل نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر لگا دی۔ آئی لو یو ہانی۔ ہانیہ تو بس اس کی جسارت پر شرما کر رہ گئی۔ آج ان کی ملن کی رات تھی۔ آج دو محبت کرنے والے ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ اگلی صبح ہانیہ فریش ہو کر باہر آئی تو خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج اس کے چہرے پر صرف اور صرف شاذل کی محبت کے رنگ تھے۔ کس قدر محبت کرتا ہے یہ شخص مجھ سے؟ ہانیہ نے مڑ کر شاذل کو دیکھا جو بے خبر پرسکون نیند سو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے حلقے بتا رہے تھے کہ ایک عرصے سے وہ سکون سے نہیں سویا۔ ہانیہ کا دل نہیں کیا تھا اسے ایسے اٹھانے کو، پر آفس بھی جانا تھا، اس لیے شاذل کو اٹھانا ضروری تھا۔ شاذل اٹھ جائیں، دیر ہو رہی ہے، آپ نے آفس بھی جانا ہے اور میں نے بھی، ہانیہ بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی۔ پر شاذل اس کی آواز پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہانیہ نے جب دیکھا کہ وہ نہیں اٹھا تو خود اس کو اٹھانے کے لیے قریب گئی۔ شاذل اٹھ جائیں، دیر ہو رہی ہے، آفس نہیں جانا؟ ہانیہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی محبت سے بولی۔ اسے ہمیشہ سے اس کے بالوں سے بہت محبت تھی۔ کبھی کوئی دوست پوچھتی تھی کہ تمہیں شاذل کی سب سے پیاری چیز کیا لگتی ہے تو وہ بے ساختہ کہتی تھی اس کے بال، اور پھر خود ہی اس بات پر ہنس دیتی۔ ایسے جگاؤ گی تو بھلا کس کا دل کرتا ہے اٹھنے کا میری جان؟ شاذل خمار بھرے انداز میں بولا۔ شاذل کی آواز پر چونکی۔ ویسے ہماری عمر اب رومانس والی نہیں ہے، ہانیہ ناگواری سے بولی۔ ارے جب میرے دانت بھی ایک دو رہ جائیں گے نا رومانس کرنا تو میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ شاذل اس کا ہاتھ چوم کر بولا۔ اف شاذل، آپ بہت باتیں بناتے ہیں، ہانیہ منہ بنا کر بولی۔ یار اب کیا کروں، تمہارے علاوہ کبھی کسی سے ایسے باتیں کرنے کا دل نہیں چاہا، تو وہ جو دل میں باتیں جمع ہوئی تھی وہ تم سے ہی کروں گا نا، کسی دوسرے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت، سمجھے آپ؟ ہانیہ دانت پیس کر بولی۔ یہ تو تمہارا بڑا پن ہے جو مجھ سے شادی کر لی، ورنہ تو مجھ سے کسی نے بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ شاذل کی بات پر ہانیہ ہنس دی۔ اچھا آپ ابھی تو اٹھیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے، کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ آگے ہی بڑھی تھی کہ شاذل نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ ہانیہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یار ایک بار آئی لو یو تو کہہ دو، شاذل نے التجا کی۔ میں ایمان کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ہاتھ چھڑوا کر دروازے کی طرف بھاگی۔ آج تو میں تمہارے منہ سے کہلوا کر ہی رہوں گا، دیکھیں گے، شرارت سے بولتی کمرے سے چلی گئی اور اس کے جاتے ہی شاذل ہنس دیا تھا۔ شکر ہے اللہ تیرا، میری خوشی میری ہانیہ مجھے دینے کا، شاذل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ رومان کو بیگ لے کر نکلتے دیکھ کر شاذل نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری ابھی 10 بجے کی فلائٹ ہے، رومان نے آگاہ کیا۔ لیکن یہ بات تو تم نے بتائی ہی نہیں، دادو نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ بس نانو، شاذل اور ہانیہ کے نکاح کی وجہ سے بتانا یاد نہیں رہا۔ تو کوئی بات نہیں، ٹکٹ کینسل کروا دیتے ہیں، ہانیہ جو ایمان کو ناشتہ کروا رہی تھی فوراً بولی۔ ہانیہ کی آواز پر رومان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں چرا لی۔
وہ کیا بتاتا کہ وہ اس کی وجہ سے ہی تو جا رہا ہے۔ اسے ڈر تھا اگر وہ کچھ عرصہ اور یہاں رہا تو کہیں ہانیہ سے کچھ کہہ ہی نہ دے جس سے وہ ساری زندگی خود کو معاف نہ کر سکے۔ نہیں، مجھے جانا ہے، ماما بہت یاد کر رہی ہیں مجھے، رومان شاذل کو دیکھ کر بولا جس کی گود میں ایمن تھی۔ ٹھیک ہے، اب جب تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، شاذل ناگواری سے بولا۔ یار پھر آؤں گا نا، رومان اس کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ پکا آؤ گے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ جی۔ دادو سے ملنے کے بعد ہانیہ کے ساتھ بیٹھی ایمان سے ملا اور اس کے دونوں رخسار پر پیار دیا۔ میں تمہیں یاد کیا کروں گی، ہانیہ چہک کر بولی، اور میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا، رومان دکھ سے بولا۔ چلو آؤ، میں تمہیں خود ایئرپورٹ چھوڑ کر آتا ہوں، شاذل ایمن کو ہانیہ کو دیتے ہوئے بولا۔ نہیں شاذل، میں خود چلا جاؤں گا، بس ایک ریکویسٹ ہے تم سے۔ ہاں بولو، شاذل سنجیدگی سے بولا۔ ہانیہ کا بہت خیال رکھنا، قسمت والوں کو ہانیہ جیسی لڑکی ملتی ہے اور تم انہی میں سے ہو۔ تم فکر مت کرو، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اور رہی بات قسمت والوں کی تو تم نے صحیح کہا، میں واقعی بہت لکی ہوں، اور وہ بھی ہانیہ جیسی جس کا ہاتھ ہی ماشاءاللہ سے۔ شاذل نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی، جو اس وقت شاذل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے نانو اور رومان ہنس دیے۔ ختم شد۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔